کولیپس کر گئی. اس کے بعد اس نے روس کے اندر پناہ لے لی. پھر ملک شام کے اندر ایک نیا پولیٹیکل آرڈر کھڑا ہو گیا جو اسرائیل کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے کھڑا کیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو آرڈر کھڑا ہوا اسے ویلکم کیا گیا واشنگٹن کے اندر. اب اس کی سینکشنز وغیرہ ختم ہو گئی ہیں. اسرائیل کو بھی کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے اس نئے آرڈر سے. انفیکٹ تھوڑا بہت پرابلم آپ کو نظر آتا ہے ویسٹرن میڈیا سے، وہ در حقیقت پرابلم نہیں ہے. وہ ایک بڑے کیئرفل طریقے سے اس رجیم کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. اسرائیل کو اور امریکہ کو اگر کوئی پرابلم تھا تو انہیں بشار الاسد کے پرو ایران اور پرو ماسکو رجیم کے ساتھ تھا. اب 1 سال 1 مہینے کے بعد اسلامک اسٹیٹ ان خراسان اینڈ پاکستان کا ایک چیپٹر باقاعدہ محنت کر کے پاکستانی شیعاز کو اس لیے دہشت گردی کا ان کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ پاکستانی شیعاز کو اس چیز کی سزا دینی ہے کہ انہوں نے ایرانین ملیشیاز کو سپورٹ کیا. پہلے تو اس کی کوئی لمبی چوڑی ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ پاکستانی شیعاز نے ایرانین ملیشیاز کو سپورٹ کیا یا ان کے لیے ہمدردی رکھتے تھے. اس کی کیا میٹیریل ایویڈنس ہے؟ لیکن 1 سال 1 مہینے کے بعد اس قسم کی ایموشنل چیز سے زیادہ یہ اس کی کوئی بہت جسٹیفیکیشن کنونسنگ نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ محض ایک بہانہ ہے اور اصل میں یہاں پر ایک کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے اندر یہ ISKP اور اس کے جو ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں ان کو استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو ISIS اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی گروپس پیدا ہوئے تھے پہلے عراق کے اندر اور پھر سیریا میں، انہیں استعمال کیا گیا بشار الاسد کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے. اور 2012 میں اس کے حوالے سے بہت کچھ چھپ چکا ہے. امریکہ میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کی انفارمیشن آپ بہت آسانی سے ہر وقت آپ کے سامنے ڈانس کرتی رہتی ہے. تو 2012 کے اندر اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ اوباما نے CIA کو یہ سینکشن کیا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کو ہٹا دیا جائے اور اس کو ہٹانے کے لیے ہر ممکن کام کیا جائے. اور یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ بہت سے مذہبی گروپ جو ہیں انہیں بشار الاسد کی حکومت کو ہٹانے کے لیے کریٹ کیا گیا، ان کو فائنینس کیا گیا، پھر ان کی شکل جو ہے وہ بدلتی رہی. وہ تو اس وقت گر نہ سکی حکومت اس وجہ سے کہ اس وقت پریزیڈنٹ پوٹن جو تھے رشیا کے، انہوں نے اس میں روس اور چین نے پہلے پولیٹیکلی انٹروین کیا اور جب دیکھا کہ بشار الاسد کی حکومت خاصی کمزور ہے تو پھر روس کی ملٹری کنٹینجنٹس اور پھر ملٹری پریزنس وہاں پہ تھی ایئر فورس کی، جس کی وجہ سے بشار الاسد کی حکومت اس وقت بچ گئی. اور سبسیکوینٹلی جب روس یوکرین کے اندر بہت بری طرح سے پھنس گیا تو 2024 کے موقع میں اچانک دفتن بشار الاسد کی حکومت گر گئی. تو یہ جو سیکٹیرین مذہبی گروپس بنائے گئے تھے، انہوں نے اپنا مقصد تھا جس مقصد کے لیے یہ گروپس بنائے گئے تھے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. اب سوال ہے کہ یہ گروپس جو ہیں جب اسی ٹائم پیریڈ میں یہ گروپس مائیگریٹ کر کے افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں آ گئے، انہوں نے اپنا ایک دکان یہاں پہ سیٹ اپ کر لی، تو ان کے پیچھے کون سے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ ان انٹیلیجنس ایجنسی سے ماورا انڈیپینڈنٹ یا آزاد اینٹیٹیز ہیں یا ان کے پیچھے کوئی طاقتور انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں؟ اور ہماری انٹیلیجنس جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ ہندوستان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ افغان طالبان کے تو یہ خلاف ہیں. یہ تمام سوالات جو ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنے بہت ضروری ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ڈائسپوراز ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو نارتھ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہے، برطانیہ میں ہے، یورپ کے ہر ملک اور ہر شہر کے اندر ہے، مشرق وسطیٰ میں، وہ دنیا میں ایک بہت چھٹا ساتواں بڑا ڈائسپورا ہے کسی بھی قوم کا. جہاں ہندوستانی ڈائسپورا بہت بڑا ہے، جہاں چینی ڈائسپورا بہت بڑا ہے، وہاں کسی بھی ایک سنگل نیشن اسٹیٹ کا جو سب سے آرگنائز مسلم اگر ڈائسپورا ہے مغرب کے اندر یا اپنے ملک سے باہر تو وہ پاکستانی ڈائسپورا ہے. سیریا کے حالات کے بعد ملک شام کا جو ڈائسپورا ہے اس کی بھی تعداد بہت پائی جاتی ہے. افغانستان کا بھی ایک ڈائسپورا ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن یہ بہت تیزی سے جلدی سے مشکل حالات میں نکلا ہوا ڈائسپورا ہے. اس کے کوئی قدم نہیں جمے ہوئے. جو مسلم ڈائسپورا جس کے قدم جمے ہوئے ہیں وہ پاکستانی ڈائسپورا ہے. گو کہ انڈونیشیا کی آبادی پاکستان سے زیادہ ہے